إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. محترم حاضرین جمعہ، مذہب اسلام میں ہماری فکر، سوچ، ارادے اور نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ آدمی کی اگر فکر اچھی ہو، آدمی کی سوچ اور اس کا ارادہ اور اس کی نیت اگر بہتر ہو تو اس کو بہتر عمل کی توفیق بھی ملتی ہے، اور اگر آدمی کی سوچ ہی بری ہو، اس کی سوچ اور فکر، اس کی نیت خیر کی نہ ہو، بھلائی کی نہ ہو، برا ارادہ رکھتا ہو، بری سوچ اور بری فکر میں ہمیشہ مبتلا رہتا ہو، تو ایسے انسان کو بہت کم خیر کی، بھلائی کی، نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ حاضرین گرامی، مذہب اسلام میں تو نیت کو اتنا بڑا مقام حاصل ہے کہ مذہب اسلام کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں، کوئی چھوٹی عبادت ہو، بڑی عبادت ہو، جتنی بھی عبادتیں آپ جانتے ہیں، کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے صحیح اور درست نہیں ہوتی۔ کسی بھی عبادت کے صحیح ہونے کے لیے، کسی بھی عبادت کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے ہماری اور آپ کی نیت کا پایا جانا یہ شرط اور ضروری ہے۔ اگر نماز آپ پڑھنے آئے، نیت نہ ہو، اخلاص نہ ہو، آپ کی نماز قبول نہیں۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نیت آپ کی صحیح نہ ہو، اس کے اندر نیت نہ پائی جائے، آپ کا روزہ برباد ہے۔ آپ حج کر رہے ہیں، آپ کی حج کی نیت صحیح نہ ہو، آپ کا حج برباد ہے۔ الغرض جتنی بھی نیکیاں، جتنی بھی عبادتوں کی قسمیں ہو سکتی ہیں، شریعت نے تمام عبادتوں میں نیت کو شرط قرار دیا ہے۔ یعنی بغیر نیت کے کبھی بھی کسی بھی مسلمان کی عبادت اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی اور نہ صحیح ہوتی ہے۔ وہ عبادت باطل ہے، وہ عبادت رائگاں ہے جس میں نیت نہ پائی جائے۔ حاضرین گرامی، نیت یہ ایک عظیم عبادت، ایک اور عظیم نیکی بھی ہے، یہ جان لیجیے۔ ہماری سوچ، ہماری فکر
ہماری نیت ہمیشہ بھلے کام کی ہونی چاہیے، اچھے کام کو انجام دینے کے لیے ہونی چاہیے، ہمیشہ بہتر سوچیں، بہتر کی فکر کریں، اچھا کام کرنے کی ہمیشہ نیت رکھیں۔ انشاءاللہ نیتوں کے اعتبار سے بھی اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے اور اس پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ آپ یہ جان لیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان لو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو کچھ تم سوچ رہے ہو، تمہارا کیا ارادہ ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ، اگر تمہارے دلوں میں خیر ہے، بھلائی کا جذبہ ہے، اچھی فکر، اچھی سوچ ہے، اللہ اس کے مطابق خیر سے نوازے گا۔ لیکن اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہے، ہماری نیت میں سچائی نہیں ہے، فاحذروہ، تو اللہ سے ڈرو، اللہ کو سب کچھ علم ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، آدمی کیا سوچتا ہے، آدمی کیا ارادہ کرتا ہے، آدمی کے ذہن و دماغ میں کیا چیز چل رہی ہے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ ہمارے دلوں کے اندر جو باتیں کھٹکتی ہیں اس کا بھی علم اللہ کو۔ اچھی نیت، بھلی نیت، سچی نیت ہر عبادت میں ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور جان لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث، صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث یہی بیان کی گئی، امام بخاری نے یہی حدیث ذکر کی، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا، تمام نیکیوں کا، تمام عبادتوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی نیت ویسی برکت، نیت اچھی ہے تو اسی اعتبار سے آپ کو ثمرہ اور پھل ملے گا، نیت بری ہے تو اسی اعتبار سے آپ کو سزا ملے گی۔ نیت ہی پر ساری عبادتیں ڈیپینڈ ہیں، نیت ہے تو عبادت ہے، نیت نہیں تو عبادت نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا، تمام عبادتوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وانما لكل امرئ ما نوى، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اچھائی کی نیت کی تو اچھا صلہ ملے گا، بری نیت کی تو برا صلہ ملے گا۔ لیکن آپ یہ جان لیں، دنیا کے کسی کارخانے میں، دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں، دنیا کے کسی بھی کمپنی میں کسی مزدور کو، کسی ورکر کو، کسی امپلائی کو کبھی بھی اس کی نیت کے حساب سے اجر نہیں دیا جاتا۔ کسی مزدور کو اس کی نیت کے حساب سے کوئی دیتا تنخواہ؟ اس کی مزدوری نیت کے حساب سے دیتا؟ آدمی گھر پہ بیٹھا ہے، چلو میں نے نیت کر لیا، کام کر لیا، اب جائیں گے تو وہاں جو مکان مالک ہے یا جو فلاں ہے، جو باس ہے ہمارا، وہ ہے وہ ہم کو اب پورے مہینے کی مزدوری دے دے گا، پورے مہینے کی محنت کا صلہ دے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں، دنیا میں کوئی ایسا مالک نہیں، کوئی ایسا باس نہیں ہے آپ کہ آپ نیت کریں اس کا بھی صلہ آپ کو دے، آپ نیت کریں اور مکمل مزدوری آپ کو دے دے۔ یہ صرف رب العالمین کی بارگاہ میں، یہ صرف رب العالمین احکم الحاکمین جو اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اگر اس کا ایک نیک بندہ اچھی نیت بھی کر لے تو مکمل اجر دے دیتا ہے، مکمل اجر دے دیتا ہے۔ صرف نیت کر لے، اپنے دل میں یہ ارادہ پیدا کر لے کہ میں یہ کروں گا، یہ نیکی میں انجام دوں گا، میں یہ فلاں کام جو خیر کا، بھلائی کا کام ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، میں یہ کام کروں گا، صرف یہ نیت کر لے، اللہ کو اس کا علم ہے کہ اس کی نیت صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر نیت صحیح ہے اللہ اس کو مکمل اجر دے گا، مکمل ثواب اس کو اللہ کی بارگاہ سے اسے حاصل ہوگا۔
یہ صرف رب العالمین کی ذات ہے، رب العالمین کی ذات ہے جو اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ آدمی اگر ارادہ کر لے، سوچ لے کسی خیر کے کام کے انجام دینے کا، اللہ مکمل اجر سے نوازتا ہے۔ حاضرین گرامی، آپ دیکھیں صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، خود رب العالمین کہتا ہے، اللہ کیا کہتا؟ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك، اللہ رب العالمین نے نیکیوں کو برائیوں کو سب لکھ دیا، بیان کر دیا، یہ اچھے کام ہیں یہ برے کام ہیں، یہ بھلائی ہے یہ برائی ہے، یہ ثواب کا کام ہے یہ گناہ کا کام ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہے یہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال، یہ جنتی اعمال ہے یہ دوزخی اعمال ہے، ساری چیزیں اللہ نے بیان کر دی، کیا نیکیاں ہو سکتی ہیں کیا گناہ ہو سکتے ہیں، تفصیل کے ساتھ اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ، لہذا جس شخص نے کسی بھی نیکی کا ارادہ کیا، بڑی ہو چھوٹی ہو، اس کا تعلق معاملات سے ہو، اس کا تعلق اخلاق سے ہو، اس کا تعلق عقائد اور عبادات سے ہو، کسی بھی خیر کے کام انجام دینے کا اس نے ارادہ کر لیا، کسی نیکی کو کرنے کی نیت کر لی، سچی نیت، اللہ کہتا فلم یعملها، اگرچہ اس نے وہ نیکی نہیں کی، اگرچہ اس نے وہ بھلا کام نہیں کیا، اگرچہ اس نے وہ بھلائی انجام نہیں دی، لیکن اس کی نیت سچی تھی، اخلاص پر مبنی نیت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو ایک مکمل نیکی عطا کرتا ہے، مکمل ایک اجر اس کو دے دیتا ہے، صرف اس نے ارادہ کیا، سچی نیت کی ہے، اخلاص پر مبنی نیت کی ہے، اس نے ارادہ کیا ہے، نیکی کیا بھی نہیں، صرف ارادے کی وجہ سے نیت کی وجہ سے اللہ مکمل اجر اس کو دے دیتا ہے۔ لیکن اگر وہی بندہ جس نیکی کو کرنے کی اس نے نیت کی تھی، پختہ ارادہ کیا تھا، سچی نیت اس نے کی تھی، اگر اس پر عمل بھی کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین 700 گنا، ثم اللہ کے نبی فرماتے ہیں 700 ضعف واضعاف کثیرہ، 700 گنا بلکہ 700 سے کئی سو گنا اجر اللہ رب العالمین اس نیکی کے کرنے کی وجہ سے اس کو دیتا ہے۔ سوچئے، نیکی نہیں کی، صرف نیت کی، ایک مکمل اجر، نیکی کر لی جس کی نیت کی تھی، 10 سے لے کر 700، 700 لے کر بے انتہا اجر و ثواب اللہ رب العالمین اس کے لیے لکھ دیتا۔ یہ اللہ کا پیار ہے اپنے مومن بندوں سے، یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے اپنے مومن بندوں سے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ اپنے عاملوں کو، اپنے ورکرز کو ایک مرتبہ کوئی کام پورا کر دے تو اس کے بدلے میں 700 انگنت گنا اس کو بدلہ دے دے، 10-20-50 ہزار اس کی سیلری ہے تو 5 کروڑ دے دے۔ دنیا کا کون سا ایسا مالک ہوتا ہے؟ وہ حقیقی مالک ہے ہمارا، وہ رب العالمین ہے کہ اس قدر اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ لہذا ہماری نیتیں اچھی ہونی چاہیے، ہمارے ارادے بھلے ہونے چاہیے، ہماری سوچ اور فکر ہمیشہ بہتر چیزوں میں ہونی چاہیے، اچھا سوچیں، بھلا سوچیں، اچھا کرنے کی ہمیشہ نیت کریں، انشاءاللہ اگر نہیں کر پائے، کوشش کیے نہیں کر پائے تب بھی مکمل اجر، اور اگر ہم نے وہ نیت جو کی تھی اس کو پورا کر دیا تو بے شمار اجر ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے صرف ایک انسان اچھی نیت کی وجہ سے دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین، سب سے افضل اور اللہ کی نگاہ میں سب سے برتر آدمی،
جس کی نیت اچھی ہو. آپ حدیث دیکھیں, ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ ارشاد فرماتے ہیں, میں تم لوگوں کو ایک حدیث سناتا ہوں, تم لوگ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لو. آپ نے کہا انما الدنیا لاربعۃ نفر, دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے, یہ دنیا 4 طرح کے لوگوں کے لیے ہے. آپ نے کہا پہلا بندہ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما, ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہو اور اللہ رب العالمین نے علم کی دولت بھی دی ہو. مال کی بھی دولت اس کے پاس موجود ہے اور علم کی دولت سے بھی اللہ نے اس کو نوازا ہے. وَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ, اپنے علم کے ذریعہ, اپنے مال کے ذریعہ اللہ سے وہ ڈرتا ہے, اپنے مال کو انہی جگہوں میں خرچ کرتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے, اور اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے. اللہ سے وہ ڈرتا ہے. وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمًا, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے. آپ نے کہا وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا, اور اپنے اس مال میں اللہ کا واجبی حق سمجھتا ہے. اللہ نے اس کو علم بھی دیا, مال بھی دیا, وہ اللہ سے اپنے مال اور اپنے علم کے متعلق ڈرتا ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور بہتر سلوک کرتا ہے, اور اپنے مال میں اللہ کا واجبی حق سمجھتا ہے, اس کو ادا کرتا ہے. غریبوں میں, مسکینوں میں, فقیروں میں, جہاں بھی جس کا حق بنتا ہے سارے لوگوں کو اپنے اس مال میں سے ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے. رشتہ داروں کو بھی نوازتا ہے, عام مسلمانوں کو بھی نوازتا ہے, علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ, دنیا کا سب سے بلند ترین, اعلیٰ ترین شخص یہ, سب سے بہتر آدمی یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا, ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا, اللہ نے اس کو علم دیا, قرآن و حدیث کا, دین کا, اسلام کا اس کو علم دیا. وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا, لیکن اللہ نے مال اسے نہیں دیا, بڑی دولت سے نوازا نہیں اس کو, وافر دولت اس کے پاس نہیں, علم ہے, دولت اللہ نے نہیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ, لیکن وہ آدمی بڑا نیک, بڑا متقی, اس کی نیت میں اس قدر اخلاص ہے, سچی نیت. وہ آدمی کہتا ہے لَوْ أَنَّ لِي مَالًا, کاش میرے پاس بھی مال ہوتا, کاش اللہ نے مجھے بھی دولت دی ہوتی. آدمی کہتا ہے لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ, تو میں بھی ویسے ہی مال خرچ کرتا, غریبوں میں اپنے مال کو لٹاتا, سارے لوگوں کو اس کا حق ادا کرتا, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا, زکوٰۃ دیتا, صدقات و خیرات کرتا. یعنی جس طرح اس آدمی کو جس کو اللہ نے مال اور علم دونوں کی دولت دی تھی, جس طرح وہ مال خرچ کرتا تھا, اگر اللہ نے مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں بھی ویسے خیر کے کام کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَهُوَ نِيَّتُهُ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ, اس کی یہ خالص نیت, یہ سچی نیت, پہلا آدمی اور یہ دوسرا آدمی دونوں برابر ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں اجر و ثواب کے حساب سے, نیکیوں کے حساب سے. سوچئے ایک آدمی کروڑوں خرچ کر رہا ہے, ان گنت دولت لٹا رہا ہے اللہ کے بندوں میں. ایک آدمی ہے اللہ نے دولت نہیں دی ہے لیکن اس کے اندر ایک اخلاص ہے, سچی نیت ہے, سچا ارادہ ہے کہ اللہ نے مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں بھی ویسے خیر کے کام کرتا جس طرح وہ آدمی کر رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں دونوں اجر و ثواب میں برابر ہے. کیوں؟ یہ سچی نیت کی برکت ہے, یہ اخلاص کی برکت ہے. اگر ہماری نیتیں اچھی ہوں, ہماری نیتیں سچی ہوں, ہمارے ارادے نیک ہوں, ہماری سوچ و فکر بہتر ہو,
تو آپ سوچئے اس حدیث کے حساب سے اندازہ لگائیے ہم کتنا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں، کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ نیتیں خالص ہونی چاہیے، نیتیں اچھی ہونی چاہیے۔ یہ آدمی کچھ نہیں کر رہا ہے، کوئی مال پیسہ کوئی دولت نہیں لٹا رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں نواز رہا ہے، لیکن نیت اس کی سچی ہے۔ اللہ جانتا نیت کس کی کیسی ہے۔ یہ کوئی اس میں نہ بہکاوے میں آ جائے کہ صرف نیت کر لیں بس بیٹھے رہے، نہیں، نیت سچی ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے، اس کے لیے بھاگ دوڑ ہونی چاہیے۔ اپنی نیت کے حساب سے آپ کوشش بھی کریں تو اللہ رب العالمین آپ کو مکمل اجر سے نوازے گا۔ جس طرح اس آدمی کے متعلق نبی نے کہا کہ یہ آدمی اور پہلا آدمی دونوں اجر و ثواب میں نیکیوں میں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہوا۔ یہ دو آدمی ہوئے۔ تیسرا آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا، علم کی دولت نہیں دی، مال دیا، بے انتہا دولت ہے، جائیداد کی ریل پیل ہے، عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہا، عیاشی کر رہا، بہت دولت دی اللہ نے، علم نہیں دیا، لیکن وہ اپنے مال کے ذریعہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اپنے مال کے ذریعہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، اپنے اس دولت کو اللہ رب العالمین کے راستوں میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کا حق اس میں ادا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدمی دنیا کا سب سے بدترین اور گھٹیا آدمی ہے، سب سے برا آدمی یہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا ایک وہ آدمی بھی ہے، ایک چوتھا آدمی جس کو اللہ نے علم بھی نہیں دیا، دولت بھی نہیں دی، علم بھی نہیں، دولت بھی نہیں، لیکن وہ فقیر آدمی، وہ محتاج آدمی، اس کی نیت یہ ہے، اس کی سوچ و فکر یہ ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بھی اس کی طرح مال دیا ہوتا میں بھی عیاشی کرتا، میں بھی اس طرح سے عیش و آرام کی زندگی کرتا، میں بھی اپنے مال و جائیداد کو اللہ کی نافرمانی کے راستوں میں اس طرح خرچ کرتا، ایسی زندگی میں بھی بسر کرتا، میری لائف سٹائل ایسے رہتی، میں سنیما ہالوں میں جا کے بیٹھتا، میں شراب خوری کرتا، میں عیاشی و مکاری کرتا، میں فحاشی کرتا، میں بھی اس طرح کی عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا جس طرح وہ آدمی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس نے کیا تو کچھ نہیں، اس نے پیا تو شراب نہیں، اس نے تو فحاشی نہیں کی، اس نے تو اس طرح کی عیاشیاں نہیں کی، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ اگر میرے پاس بھی دولت ہوتی میں بھی ایسی زندگی گزارتا، میں بھی ایسے رہتا سہتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی نیت کی وجہ سے جو گناہ، جو بربادی اس آدمی کے حق میں مقدر تھی، یہ بھی گناہ میں اتنا ہی شریک۔ یہ دونوں آدمی گھٹیا آدمی ہے، بدترین آدمی ہے اللہ کی نگاہ میں۔ کیوں؟ نیت کی وجہ سے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا لیں، نیت اچھی ہو تو کتنے بلند مقام پر ہم فائز ہو سکتے ہیں، نیت ہماری بری ہو تو ہم دنیا کے بدترین آدمی بن سکتے ہیں۔ اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، نیتوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ حق سوچیں، سچ بولیں، ہمیشہ ہمارے ارادے نیک ہوں، اچھی نیتیں ہم کریں، اچھے ارادے لے کر چلیں، اچھی سوچ و فکر لے کر اپنے قدم کو آگے بڑھائیں، اللہ کی برکتیں آپ کو شامل حال ہوں گی۔ حاضرین گرامی، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اگر آدمی کی نیت اچھی ہو، آدمی کے ارادے نیک ہوں، تو اللہ رب العالمین دنیا اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں من كانت الآخرة همه، جس آدمی کا مقصد، جس آدمی کی پوری کوشش، جس آدمی کی بھاگ دوڑ تگو دو صرف آخرت بنانے کی، من كانت الآخرة همه،
جس کا ارادہ، جس کی فکر، جس کی سوچ، جس کی نیت صرف آخرت ہو، آخرت ہماری کیسی اچھی بنے گی، آخرت میں ہم کیسے کامیاب ہوں گے، آخرت میں ہم اللہ کے سوالوں کا جواب کس طرح دے سکتے ہیں، اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، ہم کیسے جنت میں جائیں گے، صرف آخرت بنانے کی جس کی فکر اور سوچ اور نیت ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ رب العالمین اس کے دل میں بے نیازی کو ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے دل میں بے نیازی کو ڈال دیتا ہے۔ وہ دنیا کا سب سے مالدار آدمی ہوتا ہے جس کے دل میں بے نیازی پیدا ہو گئی۔ اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کی یہ صفت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے، اللہ صمد ہے، یہ اللہ کی صفت ہے غنی۔ اور اللہ سے زیادہ مالدار کون ہے؟ اللہ سے زیادہ بے نیاز کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی بھی شے کی ضرورت نہیں، نہ تو فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ تو انسانوں کی ضرورت ہے، نہ ہوا پانی کی ضرورت ہے، نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ہماری عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں، ہماری عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں اللہ کو۔ اللہ ہر شے سے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے ہر اعتبار سے۔ اگر آدمی کی فکر و سوچ، نیت، ارادے صرف آخرت بنانے کے ہوں، اللہ اس کو بے نیاز کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں بے نیازی کو ڈال دیتا ہے۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اللہ اس کے بکھرے ہوئے معاملات کو، اس کی پریشانیوں کو سمیٹ دیتا ہے، یعنی اس کے دکھ درد میں، اس کی پریشانیوں میں، اس کے مسائل میں اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ناک رگڑتے ہوئے اس کے قدموں میں آ کے گر جاتی ہے۔ دیکھیے صحابہ کی زندگی کو، ٹھکرایا انہوں نے دنیا کو۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پہاڑ اگر آپ کہیں کہ اس پہاڑ کو سونے کا بنا کے آپ کو پیش کر دیں، یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں گے، یہ سونے کا بنا کر آپ کو دیں گے، میرے نبی نے کہا نہیں ضرورت ہے، یہ بے نیازی ہے، یہ مالداری ہے۔ تو آخرت بنانے کی اگر نیت ہو، ہماری فکر ہو، سوچ ہو، تو اللہ بے نیازی ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور دنیا خود آپ کے پاس آئے گی۔ آپ دنیا سے بھاگیں گے، دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ جس طرح ہمارے سلف بھاگتے تھے، لیکن دنیا ہمیشہ ان کے پیچھے چلتی تھی۔ دنیا محتاج آپ کی ہو جائے گی اگر ہم آخرت بنانے کی صرف نیت کریں، کوشش کریں۔ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا، سنیں، اور اگر جس کی فکر، جس کی نیت، جس کا ارادہ صرف دنیا بنانے کا ہو، دنیا سنوارنے کا ہو، دنیا حاصل کرنے کا ہو، صرف مال و دولت کمانا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرق اللہ علیہ ضیعتہ، اللہ اس کے بنے ہوئے معاملات کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ فرق اللہ ضیعتہ وجعل فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کے بنے ہوئے، سدھرے ہوئے، سلجھے ہوئے معاملات کو اللہ رب العالمین متفرق کر دیتا، بکھیر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں پریشانیاں، ٹینشن، یہی ساری چیزیں پیدا ہو جاتی۔ ایک چیز کو سلجھایا، دوسری ادھر بگڑی ہوئی ہے، ایک چیز کو ٹھیک کیا، دوسری ادھر پریشانی پیدا ہوئی۔ آپ دیکھیں دنیا دار لوگوں کو، اسی میں پوری دنیا ان کی ختم ہو جاتی، آخری سانس لے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، چین سکون کی نیند وہ کبھی سو نہیں سکتے، ان کو حقیقی خوشی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ابھی گھر پر ہیں تو دکان پر ہیں، تو مکان پر ہیں، تو وہاں ہیں، سفر میں ہیں، صرف سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سلجھنے والی دنیا نہیں ہے میرے بھائی۔ آج تک دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی ہے، دنیا نے کسی کے ساتھ آج تک وفا نہیں کی ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، وہ صدیقین ہو، وہ شہداء ہو، وہ صالحین ہو، وہ محدثین ہو، وہ ائمہ ہو، دنیا کے کسی بھی انسان کے ساتھ دنیا نے آج تک وفا نہیں کی، کسی کے ساتھ دنیا نے وفا نہیں کی ہے۔ آپ دنیا بنانے میں لگے رہیں تب بھی دنیا آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گی، اور اگر دنیا سے دور بھاگیں گے تب بھی دنیا آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گی۔
इस धरती पर चलने वाले, इस दुनिया में बसने वाले जितने भी लोग आए जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। ये दुनिया किसी के साथ वफा नहीं कर सकती, ये बात याद रख ले। जिसकी नीयत, जिसका इरादा सिर्फ दुनिया बनाने का, दुनिया हासिल करने का हो, फर्रक़ल्लाहु अलैहि ज़याता, उसके बने और सुलझे हुए मामलात को, मसाइल को भी अल्लाह बिखेर देता है, परेशानियों में इजाफा हो जाता है उसके। अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी कहते हैं, वजअल फ़क़रहु बैन ऐनैहि, और अल्लाह फक्र व मुहताजगी को उसकी आंखों के सामने कर देता है। अब देखें, जिसके पास जितनी दुनिया है वो और दुनिया में घुसते हुए जा रहा है, जिसके पास जितनी दौलत है और हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। अल्लाह के हुकूक को छोड़कर, अल्लाह के बंदों के हुकूक को छोड़कर, बीवी बच्चों के हुकूक को छोड़कर, आम मुसलमानों के हुकूक को छोड़कर, सारे हुकूक की पामाली करते हुए और दुनिया उसे चाहिए। यही फक्र है, ये मुताजगी नहीं तो और क्या है। इतना होने के बावजूद भी आपको चैन नहीं है, सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, आराम नहीं है। आप अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आप एक लम्हा बैठकर उनके साथ गुफ्तगू नहीं कर सकते। आपके पास इतना वक्त नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप दुनिया में इस कदर मगन है, दुनिया को हासिल करने में इस कदर आप भाग दौड़ कर रहे हैं कि अपनों के लिए भी टाइम नहीं और अल्लाह की जात के लिए भी टाइम नहीं। ये मुताजगी नहीं है तो क्या है। जिस तरह एक फकीर दर बदर भटकता है, हर घर पर जाकर दस्तक देता है, इसी तरह दुनियादार इंसान भी होता है। यहां से लिया वहां दिया, वहां से लिया वहां दिया, इसी में पूरी जिंदगी उसकी कटती है। ये फक्र है, मुहताजगी है। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं, वलम यअति इल्ला मा कुतिब लह, और दुनियादारों सुनो, अल्लाह ने जितनी दुनिया हमारे और आपके हक में रखी है उतनी ही मिलेगी। दुनिया की पूरी ताकत इकट्ठा कर लो, दुनिया की जितनी ताकतें हो सकती हैं, जितनी मशीनरियां हो सकती हैं, जितने वसाइल हो सकते हैं दुनिया को हासिल करने के, सारे वसाइल को, सारी मशीनों को, सारे असबाब को आप जमा कर लें, फिर भी दुनिया आपको उतनी मिलेगी जितनी अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखी। आप अल्लाह के हक को छोड़कर, अल्लाह के बंदों के हक को छोड़कर, अपनों के हक को छोड़कर, आम मुसलमानों के हक को छोड़कर आप दुनिया एक पाई भी ज्यादा हासिल नहीं कर सकते जितना अल्लाह ने आपके हक में लिखा। ये नीयत का फर्क है, ये सोच का फर्क है, ये हमारे इरादे का फर्क है। आखिरत बनाने की सोचेंगे, आखिरत बनाने की फिक्र करेंगे, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। और अगर आखिरत को छोड़कर दुनिया बनाने की फिक्र करेंगे तो आपकी आखिरत भी बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद, कुछ नहीं मिलेगा। क्या लेकर इंसान जाता है, क्या लेकर इस दुनिया से इंसान जाता है? एक लिबास तक नहीं ले जा सकता, एक लिबास तक नहीं ले जा सकता। दुनिया में जिस तरह नंगा आया था नंगा जाता है, यहां से सिर्फ कफन के लिबास उसको पहना दिए जाते हैं। अपनी ख्वाहिश के हिसाब से वो कोई भी चीज इस दुनिया से नहीं ले जा सकता है। क्यों हम अल्लाह के हक को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक को ज़ाये कर रहे हैं? क्यों हम अल्लाह की बंदगी से इतने दूर भागते जा रहे हैं? जिस चीज के लिए हम भाग रहे हैं, जिस चीज के लिए हम अल्लाह को भुला रहे हैं, जिस चीज के लिए हम आखिरत को फरामोश कर रहे हैं, वो चीज तो आपका साथ भी नहीं दे रही है, वो आपके साथ जा भी नहीं रही है, वो चीज आपकी मदद भी नहीं करेगी। आखिर हम क्यों इतने बेवकूफ बनते जा रहे हैं? क्यों हम इतने दीवाने बनते जा रहे हैं दुनिया के? जो चीज हमारा साथ नहीं दे रही, हमारे काम नहीं आएगी, उसके लिए हम इतना दौड़ भाग कर रहे हैं, इतने परेशान है उसके लिए हम। और जो हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमारे अमाल हैं, हमारी नेकियां हैं, हमारी इबादतें हैं, हमारा रब है, उसके लिए कोई कोशिश नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। आप जरा सोचें, नमाजों का वक्त हो रहा, हम नमाज के लिए 5-10 मिनट नहीं निकाल पा रहे हैं। ये हमारी हैसियत है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारी सच्चाई है कि हम अपने रब के इबादत के लिए, अपने रब के हक को अदा करने के लिए 10 मिनट भी निकाल नहीं पा रहे हैं। इस कदर हम दुनिया में मगन हो गए, इस कदर हम दुनिया परस्त बन गए हैं, इस कदर हम दुनिया के दिलदादे बन गए हैं। एक दिन यही दुनिया आपके साथ बेवफाई करेगी, यही दुनिया आपके साथ बेवफाई करेगी।
کوئی کام نہیں آئے گا آپ کے کوئی کام نہیں آئے گی. دنیا، یہ جائیداد، یہ مال، یہ دولت، کوئی چیز آپ کا ساتھ نہیں دے گی. حاضرین گرامی، میرے کہنے کا مقصد صرف یہی ہے، ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، ہمیشہ بہتر سوچیں، اچھا سوچیں، اچھے اور خیر کی نیتیں کیا کریں. انشاءاللہ اس کے مطابق اللہ رب العالمین ہم کو توفیق دے گا. اللہ تو کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی آدمی سچی نیت کے ساتھ بستر پر گیا کہ میں رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، فغلبت عیناہ، اس کی آنکھ لگ گئی، نہیں اٹھ پایا. نیت سچی تھی، ارادہ سچا تھا، پکا تھا، لیکن نہیں اٹھ پایا، آنکھ لگ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو پوری رات تہجد پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، پوری رات تہجد پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. نیت تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، تحفہ ہے، لیکن مکمل تہجد کا ثواب اس کو ملے گا. اس کی نیت سچی تھی، خالص تھی نیت، اس کا ارادہ پکا تھا. آپ نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا، سچا ارادہ کیا، ڈھکوسلہ بازی نہیں، سامنے والے کو خوش کرنا نہیں، صرف وعدہ دینا نہیں. آپ کی نیت سچی تھی، فلاں غریب کو، فلاں آدمی کو، فلاں مسکین کو، فلاں اللہ کے بندے کو میں اس کام میں مدد کروں گا، اس کو اتنا صدقہ کروں گا، اس کو یہ دوں گا، اس کو یہ کروں گا، اس مسجد میں اتنا پیسہ دوں گا، اس مدرسے میں یہ پیسہ لگاؤں گا. آپ کی نیت سچی ہے، اس کے لیے کوشش بھی ہے، لیکن کوئی سبب ایسا پیدا ہوگا، کوئی رکاوٹ ایسا پیدا ہو گئی کہ آپ اس کی وجہ سے اتنا وہ پیسہ نہیں دے سکتے، وہ صدقہ نہیں کر سکتے. آپ کو مکمل اس کے برابر آپ کو اللہ رب العالمین ثواب دے گا، کوئی کمی نہیں اتنے میں. یہ نیتوں کا فرق ہے میرے بھائیوں، یہ نیتوں کا فرق ہے. نیتیں اچھی کر لیں، بہتر کر لیں، اچھا سوچیں، برا نہ سوچیں، برا ارادہ نہ کریں کسی کے ساتھ. خیر و شر کی تمیز اسی سے ہوتی ہے. نیتوں کی اصلاح کر لیں، زندگیاں بدل سکتی ہیں. اور اگر ہم ہمیشہ برا سوچیں گے اور ہماری سوچ و فکر ہمیشہ بری رہے گی تو یہ سمجھ لیجئے نیکیاں کی توفیق نہیں ملے گی. ہم اس زندگی میں بھی حیران و پریشان ہمیشہ رہیں گے، اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے ہاتھ نہیں لگے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جب بھی سوچیں کوئی ارادہ کریں، خیر کا ارادہ کریں. اللہ بری نیت سے، بری سوچ و فکر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.